الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اعلیٰ شان اور اعلیٰ مقام عطا فرما کے مبعوث کیتا ہے، اسی طرح اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ اور محترم شان عطا فرمایا۔ قانون دا تقاضا بھی ہوئے اور عقل دا تقاضا بھی ہوئے کہ جتنا کوئی اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ شان والا ہوئے اس کو اگر کوئی چیز عطا کی جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ انسان اعلیٰ مرتبہ ہوئے تے چیز اس کو ادنا دیتی ونجے یہ نا انصافی۔ اس واسطے اللہ نے
حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جو بھی عطا فرمایا ہے اعلیٰ اور برتر عطا فرمایا۔ سب تو پہلے اللہ نے آپ نو جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ سب تو اعلیٰ عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ نو جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ بھی سب تو اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ نو جو دین اور شریعت عطا فرمائی ہے وہ بھی سب تو اعلیٰ اور افضل عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ نو جو سیرت عطا فرمائی ہے وہ بھی سب تو اعلیٰ اور افضل عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ نو جو امت عطا فرمائی ہے وہ بھی ساری امتوں تو اعلیٰ اور افضل امت عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے آپ نو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی سب تو اعلیٰ معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ نو جو سنت عطا فرمائی ہے وہ سنت بھی سب تو اعلیٰ سنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ نو جو اصحاب عطا فرمائے وہ بھی سب تو اعلیٰ عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ نو جو آل عطا فرمائیے وہ بھی سب تو اعلیٰ عطا فرمائیے۔ اللہ نے آپ نو جو ازواج عطا فرمائین وہ بھی سب تو اعلیٰ عطا فرمائین۔ جو کچھ بھی اللہ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بخشے سب تو اعلیٰ بخشے۔ آپ دی کسی چیز نال کسی دوسرے دی ہمسری نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ان تمام چیزاں دا ذکر کیا۔ آپ دی سیرت دا، آپ دی سنت دا، آپ دی شریعت دا، آپ دے دین دا، آپ دے اصحاب دا، آپ دی ازواج دا، آپ دی آل دا، جو کچھ بھی اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بخشا ہے اعلیٰ تے افضل تے اکمل تے اجمل تے آسن تے برتر بخشے ہے۔ اور اس دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر مختصر انداز نال فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے نبی پاک دے اصحاب دا بھی ذکر کیتا ہے، نبی دی ازواج دا بھی ذکر کیتا ہے، نبی دی آل دا بھی ذکر کیتا ہے، نبی دی سنت دا بھی ذکر کیتا ہے، نبی دی سیرت دا بھی ذکر کیتا ہے، نبی دی شریعت دا بھی ذکر کیتا ہے، نبی دی ختم نبوت دا بھی ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی سونے دے خلق دا بھی ذکر کیتا ہے، صورت دا بھی ذکر کیتا ہے۔ تمام جڑیاں چیزاں محمد پاک نو اللہ نے خصوصی طور تے عطا فرمائین انہاں دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر بھی کیتا ہے۔ اور اس اعتبار نال یہ ثابت کیتا ہے جویں محمد سونے دی شان نال کسے دا مقابلہ نہیں۔ جو کچھ اللہ نے محمد سونے نو دیتا ہے انہاں دی شان دا نال بھی کسے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تا قانون تے انصاف دا تقاضا ہے۔ اگر کوئی اے آکھے جو نبی پاک دی شان تا اعلیٰ ہے، نبی سونے دا مرتبہ تا اعلیٰ ہے، محمد پاک دا مقام تا بہت بلند تے برتر ہے، مگر اللہ نے نبی پاک نو فلاں چیز جڑی دیتی ہے وہ کم درجے دی عطا کیتی ہے، ادنا درجے دی عطا کیتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح دا عقیدہ رکھدا ہے یا اس طرح دا قول کردا ہے وہ اس چیز دی کمی تے توہین نہیں کر رہا بلکہ نبی دی توہین کر رہا۔ اور اس چیز دے اتے پوری امت دا اتفاق ہے۔ جس طرح نبی پاک دی افضلیت اتے پوری امت دا اتفاق ہے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پہلے نبیوں کو اعلیٰ اور افضل نبی، اللہ نے آپ نو سب تو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس مسئلے اتے، اس گل اتے پوری امت دا اتفاق ہے۔ کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا شیعہ، سب کا اتفاق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات اعلیٰ اور افضل پہ۔ اور اسی طرح
اس مسئلے اتنے بھی پوری امت دا اتفاق ہے کہ اللہ نے نبی پاک نو جو کچھ بھی عطا کیتا ہے وہ سب کچھ اعلیٰ عطا فرمایا۔ ادنا کوئی چیز اللہ نے نبی سونے نو نہیں دیتی۔ آپ نو خاندان دیتا ہے تو اعلیٰ دیتا ہے، حسب نسب دیتا ہے تو اعلیٰ دیتا ہے۔ آپ نو اللہ نے شہر دیتا ہے تو اعلیٰ دیتا ہے۔ جس شہر دے اندر محمد سونے دی ولادت ہوئی وہ شہر سارے شہران دا سردار ہے۔ جس مہینے وچ محمد پاک دی ولادت ہوئی وہ مہینہ بھی ربیع الاول دا مہینہ اکھویندا ہے، یعنی پہلی بہار دنیا تے اگ بہاراں تا آندیاں رہیاں، مگر جیڑی صحیح اور حقیقت دے وچ دنیا دے اندر بہار آئی اور محمد سونے دی آمد دے نال۔ اور جڑا قبلہ عطا فرمایا نبی پاک نو وہ بھی سارے قبلیاں دا سردار عطا فرمایا۔ کوئی ادنا چیز اللہ نے نبی پاک نو نہیں عطا کی تھی۔ اگر کوئی آکھے جو باقی تا ہر چیز اعلیٰ تے افضل ہے لیکن نبی پاک دے اصحاب اعلیٰ نہیں، یا اگر کوئی آکھے جو باقی تا ہر چیز اعلیٰ تے ادنا اعلیٰ ہے مگر نبی دی ازواج او اعلیٰ نہیں، تو نعوذ باللہ او نبی دے اصحاب دی صرف توہین نہیں کر رہا، او نبی دی ازواج دی صرف توہین نہیں کر رہا بلکہ خود نبی پاک دی توہین کر رہا۔ کیوں؟ اس واسطے جو پہلی چیز تا ہے کہ اللہ نے نبی پاک نو جو دیتا ہے اعلیٰ دیتا ہے، پھر جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیے اور اس دی نسبت نبی پاک نال ہوئیے، نبی پاک دی نسبت دے نال اس دا درجہ اور بلند ہوئے۔ پہلے بھی وہ اعلیٰ تے افضل آئی لیکن نبی پاک دے نال نسبت قائم ہون نال وہ سب تو اعلیٰ ہو۔ اس واسطے اسادہ عقیدہ تے ایمان ہے، جس چار پائی تے آپ بیٹھیں وہ چار پائی سب تو اعلیٰ بن، جس گھوڑے تے سوار ہوئیں وہ سارے گھوڑا تو اعلیٰ ہو، جس اونٹنی تے سوار ہوئیں وہ اونٹنی سب تو اعلیٰ ہو گئی، جس خچر تے سوار ہوئیں وہ خچر سب تو اعلیٰ ہو گیا، جس گھر دے وچ آپ تشریف رکھ دے وہ گھر سارے تو اعلیٰ تے جتھے جتھے قدم پہنچتا گیا ہے نبی سونے دا، جس بازار جو پہنچیں جس گلی وچ پہنچیں جتھے قدم پہنچائے نبی پاک دا، جس چیز نو بھی محمد سونے نال نسبت ہوندی گئی ہے وہ اعلیٰ تے افضل بن دی گئی ہے۔ اس واسطے اگر آپ غار سورج پہنچیں تو وہ ساریاں غاراں دی سردار غار بنی ہے یا کوئی؟ جس جگہ تے آپ بیٹھے وہ جگہ ساری جگہ دی سردار ہو گئی، جس پہاڑ دے اتے آپ چڑھے وہ پہاڑ سب تو اعلیٰ تے افضل ہو گیا ہے۔ نبی سونے دی شان تے آپ دا مقام اتنا بلند ہے کہ کسی چیز نو بھی آپ نال تعلق پیدا ہو گیا ہے وہ بھی اعلیٰ تے افضل بن گیا۔ وقت ایک میں ہو سکتا ہے جو ہر چیز جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اس دی نسبت ہوئے تو وہ اعلیٰ ہو جاوے، خچر اعلیٰ ہو جاوے، اونٹنی اعلیٰ ہو جاوے اور سواری اعلیٰ ہو جاوے، تے جنہ صحابہ نو نبی پاک نال نسبت ہوئے تے او صحابہ اعلیٰ کیوں نہ ہوئے؟ جنہ ازواج نو نبی پاک نال نسبت ہوئے تے او بیویاں تے او عورتاں اعلیٰ کیوں نہ ہوئے؟ اس واسطے قانون دا تقاضا ہے اور جناب والا اے اخلاق دا تقاضا اے ہے جو جیڑی چیز بھی نبی سونے نال لگ دی گئی ہے اس دا تعلق پیدا ہوندا گیا ہے وہ کیا ہوندی گئی؟ اعلیٰ۔ ایک طبقہ ایسا ہے، باقی پوری دنیا متفق ہے بھئی ہر چیز اللہ نے نبی سونے نو اعلیٰ عطا فرمائی، یا اس دیتے بھی اتفاق ہے پوری دنیا دا کہ جڑی چیز دی نسبت نبی سونے نال ہو گئی ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ اعلیٰ ہو گئی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جڑا آدھا ہے نہیں باقی ساریاں چیزاں اعلیٰ ہوئیں، ایک نبی دے ساتھی اعلیٰ نہیں، نبی دے صحابی نعوذ باللہ اعلیٰ نہیں ہوئے، انہاں دا خیال ہے، انہاں دا عقیدہ ہے
جو نبی پاک دے صحابی نبی پاک دے ساتھی وہ نال تا رہے نبی پاک دے کلمہ بھی پڑھ دے رہے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے رہے جہاد بھی نال رل کے کریں دے رہے ہجرتاں بھی نال کریں دے رہے اور جہاد واسطے مال بھی خرچ کریں دے رہے زخمی بھی ہوتے رہے اور شہید بھی ہوتے رہے سارا کچھ ہوندہ رہے لیکن اے اتو ہوندہ رہے وچوں مسلمان ہو معاذ اللہ ایک کو منن والی گل ہے جنہ ساری زندگی نبی سونے نال گزاری وہ ایمان تو معروم رہے ہر چیز اعلیٰ ہو جائے نبی سونے نال ملن نال تے جنہ ساری زندگی نبی پاک دے اکٹھے گزاری وہ اعلیٰ نہیں ہوئے اللہ دا قرآن آدھا ہے وہ بھی اعلیٰ ہوئے آج دا کوئی ذاکر باویں آکھے تے یا نہ آکھے آج دا ملنگ اس گالو مننے تے باویں نہ مننے اللہ دا قرآن آدھا ہے جس نو بھی میرے سونے محمد نال نسبت ہوندی گئی ہے وہ اعلیٰ ہوندہ اس واسطے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے بڑے مرتبے والے بڑی عظمت والے بڑے مقام والے محمد پاک دیتا کیا کہنے محمد الرسول دی شان تو اتنی اعلیٰ تے بلند لے جو محمد پاک دی شان اگر کوئی بیان کرے اندہ حق ادا نہیں کر سکتا اللہ پاک فرماتا ہے میرے محمد پاک دی شان تا شان رہ گئی آؤ میں تنو نسا میرے محمد پاک دے صحابہ دا شان تے مرتبہ کیا ہے والذین ماہو او لوگ جڑے میرے نبی پاک دے نال رل گئے اللہ نے صحابہ دی معیت دا ذکر کیا جس وجہ تو صحابیت دا مرتبہ ملدا ہے صحابیت دا مقام ملدا ہے تے صحابی کیویں بندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آوے تے آپ دی صحبت چلا جائے اللہ نے نبی سونے دی صحبت دا ذکر کی اگے سارے عمل دا ذکر ہے صحابہ کرام دے ایثار تے قربانیاں تے انہاں اعمال دا ذکر کیتا ہے لیکن اس تو پہلے صحابہ کرام دی معیت تے صحبت دا ذکر ہے اللہ نے یہ دسنا چاہیا ہے جو صحابہ دی شان دا دار و مدار عمل تے نہیں صحابہ دی شان دا دار و مدار نبی دی معیت تے صحبت ہوتے باقی تمام چیزاں جہاد ہے یا ہجرت ہے انفاق فی سبیل اللہ عبادت ہے یا ریاضت ہے رکوع ہیں یا سجدے ہیں باقی زندگی دے تمام اعمال وہ بعد دے اندر ہیں سب تو پہلا عمل اور سب تو پہلی افضلیت جڑی صحابہ نو حاصل ہوئی ہے وہ نبی دی صحبت والی محمد الرسول اللہ والذین معہ او لوگ جڑے نبی پاک دے نال رلے کیا کمال ہیں اللہ دے اشداء علی الکفار رحماء بینہم پہلی صفت نبی پاک دے صحابہ دی اللہ کریم نے جڑی ذکر کیتی ہے لگتا ہے اللہ نو باقی تمام صفتاں کولوں یہ صفت زیادہ پسند آئی صفتہ تا ساریاں محبوب تے پسندیدہ لیکن اللہ پاک نو یہ صفت زیادہ محبوب تے پسند آئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی او کیڑی صفت ہے اشداء
علی الکفار، کافراں دے مقابلے چ بڑے سخت ہیں، کافراں تے بڑے سخت۔ اشداء علی الکفار، کافراں دے معاملے دے اندر انہاں دے دل دے اندر کوئی نرم گوشہ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے جو کافر کوئی انہاں دے ذاتی دشمن تا نہیں، انہاں نال ذاتی ویر تے دشمنی تک آئی نہیں، بلکہ کافراں نال جی دشمنی ہے، کافراں نال جڑی عداوت ہے، کافراں نال جڑا ویر ہے، او محمد پاک دی وجہ تو ہے، شریعت تے دین دی وجہ تو ہے، اللہ دے قرآن دی مخالفت کرن دی وجہ تو ہے، اللہ دی توحید دی مخالفت کرن دی وجہ تو ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام نو کافراں نال جڑی دشمنی تے جڑی عداوت ہے، چونکہ اللہ دی وجہ تو ہے، اس واسطے اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ میری وجہ تو دشمنی کرے مینوں زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس دی محبت بھی میری وجہ تو ہوندی ہے تے ان دی دشمنی بھی میری وجہ تو ہوندی ہے۔ اگر کسے دے نال محبت کریندا ہے تاں بھی میری وجہ تو کریندا ہے، تے کسے نال دشمنی رکھدا ہے تے میری وجہ تو رکھدا ہے۔ اس نو نہ ذاتی محبت کسے نال ہوندی ہے نہ ذاتی دشمنی کسے نال ہوندی ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا اللہ کریم نے جڑا کارنامہ بیان کیتا فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں دے مقابلے چ بڑے سخت ہیں، جنگ دا موقع ہوئے تاں بھی سخت ہیں، توحید بیان کرن دا موقع ہوئے تاں بھی سخت ہیں، کوئی معاملہ بھی آوے باویں قریبی رشتہ دار مقابلے دے اندر آ ونجن، باویں سکا باپ سامنے آیا کھلوتا ہوئے، سکا بھائی سامنے آ جاوے، سکا چاچا یا ماما سامنے آ جاوے، انہاں نو کسے رشتے نال کوئی پیار نہیں، بلکہ انہاں نو پیارے تا اللہ نال تے اللہ دے رسول نال۔ جڑا اللہ دا دوست او انہاں دا دوست، جڑا اللہ دے رسول دا دوست او انہاں دا دوست، تے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن او انہاں دا دشمن۔ اس وقت فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافراں نال بڑے سخت ہیں تے آپس دے اندر بڑے نرم ہیں۔ یہ سختی ہر جگہ تے نہیں، انج نہیں جو انہوں دے مزاج دے اندر سختی آ گئی ہے، نا مزاج سختی نہیں، اصل حقیقت دے اندر جنہاں نال دشمنی ہونی چاہیے انہاں نال دشمنی ہے، جنہاں نال سجنی تے دوستی ہونی چاہیے انہاں نال سجنی تے دوستی ہے، تے کافراں نال دشمنی دے اندر انہاں نو کمال درجہ حاصل ہے، تے آپس دے اندر محبت تے پیار کرن دے اندر بھی کمال درجہ ہے۔ دشمنی دے اندر بھی کمال کیتی ہے تے سجنی دے اندر بھی کمال، سجنی دے اندر دشمنی کمال کیویں کیتی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ دے اندر شریک ہے، ایک پاسے سکا بیٹا ہے کافراں والے پاس، ابو بکر صدیق محمد الرسول اللہ دے لشکر لڑ رہے ہیں جہاد کا، بعد دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وہ بیٹا مسلمان تے ایک موقع تے آدھے پھر ابا جان او فلاں جنگ دے اندر تساں میرے بالکل سامنے آ گئے، اگر میں تلوار چلاواں ہاں تو تلوار چلا کے تہاڈی گردن جدا کر لیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا جو باپ ہے میں تلوار پیچھے ہٹا لی۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے اور فرمایا پترا تین تو تلوار ہٹا کے دیا ہی نا، باپ سمجھ کے میں نو اللہ دی قسم ہے یہ تو میری تلوار دے تلے آندو تو میں تلوار کدی بھی پیچھا نہ کر۔
کیونکہ اس وقت تو محمد دے دشمنوں دی صف وچ کھلوتا ہے. یہ کیویں ہو سکدا ہے جو میں پتر سمجھ کے تے تینوں معاف کر دے وہاں محمد پاک دے دشمن نو؟ یہ نہیں ہو سکدا. بھاویں سکا پتر بھی کیوں نہ ہوئے اگر محمد پاک دے دشمنوں دی صف وچ کھلوتا ہے ابو بکر صدیق اس نو معاف نہیں کر سکتا. یہ تو دشمنی وچ کمال ہے. اور دوستی وچ کمال کیسے؟ دوستی وچ بھی کمال کیتا ہے. جو جنگ ہوندی پئی ہے تے ایک زخمی زخماں نال چورا چور ہے تے اس پانی طلب کیتا ہے. آدمی دوڑیا ہے پانی دا گلاس کٹورا بھر کے اس دے سامنے لے آندا سی. جلے او پانی پیون لگا ہے منہ نال لاون لگا ہے اور زخمی دی آواز آئیے پانی مینوں چاہیدا ہے بڑی سخت پیاس ہے پانی لے آؤ. اس پانی کیتا ہے اس کٹورا پیالہ اپنے منہ کو ہٹا لیا. اس آکے میری خیر ہے شاید پچھے پانی وقت مل سکے یا نہ مل سکے میری خیر ہے میرے اس بھرا نو پانی پلاؤ جڑا زخماں دی حالت دے اندر پانی پیا منگدا ہے. جلے او دوڑے آدمی پیالہ لے کے اس دوسرے زخمی کولوں او منہ نال لاون لگا ہے. تیسرا زخمی پانی اس پکارے ہے. او دوسرا دا یار میری خیر ہے مینوں اتنی پیاس نہیں او میرا بھائی پیا پانی منگدا ہے اس کولوں لے جا. اس کولوں جلے پانی دا پیالہ گیا ہے او پہلے اللہ نو پیارا او پیالے والا آدمی پانی پلاون والا دوڑ کے آیا ہے دوسرے کولوں جو اس نو تو پلا گنا اس کولوں پہنچے ہے او بھی اپنی جان اللہ دے حوالے کر جائے. پہلے کولوں پہنچے ہے او بھی شہادت دے رتبے تے فوت. پیالہ خالی رہ گیا ہے کسے پانی نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ اس واسطے جو میری خیر ہے دوسرا بھائی میرا مسلمان پانی پی لے. محبت دا کمال ہے. صحابہ اکرام جلے ہجرت کر کے گئے انصار نے اپنے مکان خالی کر جائیداداں اپنیاں جائیداداں ادو آچا تقسیم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی. ایک مہاجر تے ایک انصار انہوں نے بھرا بنا چھوڑے بھائی تساں بھائی ہو فلاں مہاجر فلاں انصار تساں بھائی ہو. مواخات قائم کی دی. بھرا جلے نبی سونے نے دو آدمیاں نو بھرا بنایا جڑا ہائی نا وہ انصاری مدینے چرامن والا اس اپنی جائیداد ونڈ کے دی اس بھرا نو لے تو میرا بھائی ہے. محمد سونے نے تینوں میرا بھائی بنایا. محبت پیار دی مثال قائم ہوئی ہے نہیں. آج کل سکے بھرا بھڑ دے پین جائیداداں نے پیچھے مگر جنہوں محمد سونے نے بھائی بنا دیتا ہے جنہاں محمد پاک کو محبت دا سبق سکھیا ہے انہوں نے اپنی جائیداداں دی پرواہ نہیں کی تھی. دو مکان نے ایک مکان اپنے مہاجر بھائی نو دے چھوڑے جو اے تیرا مکان ہو گیا. اپنی تجارتاں تقسیم کیتیاں اپنی کھیتیاں تقسیم کر دیتیاں اپنی جائیداداں تقسیم کیتیاں. محبت دی مثال کر اللہ نے یہ تعریف تا نہیں کی تھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس دے اندر بڑے شیر و شکرن کافران دے مقابلے دے اندر سکدن. اس واسطے بعد مفسرین نے اس آیت دی تفسیر دے اندر کچھ تقسیم اس انداز نال کیتی ہے کہ آدن اشداء علی الکفار پہلا نمبر آ گیا والذین معہ والذین معہو. اس تو مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے کیوں جو سب تو پہلے ایمان لے آون والا تے سب تو زیادہ محمد پاک دی صحبت چراون والا ابو بکر صدیق ہے. اس واسطے والذین معہو اس تو مراد حضرت ابو بکر صدیق. تے دوسرا کلمہ آ گیا اشداء علی الکفار کافران دے مقابلے بڑے سخت ہیں. اس تو مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے رحماء بینہم اس تو مراد حضرت عثمان. تے اگے فرمایا تراہم رکعاً سجدا اس تو مراد حضرت علی المرتضی. چار صفتاں اللہ نے صحابہ دیا نسیاں تے چار خلیفہ ہوتے علماء مفسرین نے انہوں اس انداز نال فٹ کیا. اور چونکہ یکم محرم نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت
حضرت عمر بھی بڑا نرالا صحابی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوستو یہ جتنے بھی شان تے مرتبے صحابہ نو ملن، یہ حقیقت دے وچ ایمان دے سر تے، ایمان بنیاد۔ اس واسطے اگر کوئی کتنے اونچے خاندان والا ہے، کوئی شاہزادہ ہے، کوئی رئیس زادہ ہے، کوئی نواب زادہ ہے، کوئی حسن و جمال دا پیکر ہے، مگر جتنے تائیں ایمان تے نہیں آیا، اس دا درجہ تے اس دا مقام بالکل زیرو، اور بالکل کوئی حیثیت نہیں اس دی اللہ دے ہاں تے اللہ دے رسول دے ہاں۔ جویں اس نے ایمان قبول کیتا ہے، اللہ نے اس دے شان نو بلندیاں عطا فرمائے۔ تو سارا شان تے مقام دا دار و مدار کس دے ہوتے؟ ایمان ہوتے۔ تے ایمان دے معاملے سب تو پہلے ایمان لے آون والا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک چیز تو یہ ہے جو سب تو پہلے ایمان لے آنے، اور دوسری چیز یہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع تے ایمان قبول کیتا ہے جڑا بہت سخت موقع ہے، دشمنی دا عروج آئی، ساری دنیا مخالف، سکے چانچے مخالف، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے آپ دا ساتھ دیتا، آپ دی تائید کی تھی۔ اس حوالے نال ابو بکر صدیق دا پہلا نام۔ اور حضرت عمر فاروق دا ایمان بھی بڑا عجیب ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جلے ایمان قبول کیتا ہے، اس ویلے اتنا زور کفر دا جو صحابہ کرام بیت اللہ شریف دے وچ نماز نہیں پڑھ سکے، دار ارکم دے اندر چھپ کے نمازاں پڑھ دیں، چھپ کے تعلیم، چھپ کے تبلیغ ہوندی پئی ہے خفیہ طریقے نال۔ حضرت عمر اسلام دے اور آئے کس طرح؟ بڑا عجیب واقعہ، ہاتھ وچ تلوار لئی ہوئی تے جا رہا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاش وچ جا رہا ہے۔ تے کیوں جا رہا ہے؟ ارادہ یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اج میں ختم کر۔ صحابی رستے تے ملے، صحابی پوچھدا ہے عمر اج بڑے غصے وچ جا رہے ہیں، اج تیرے اتے بڑا جلال ہے، کہ گل خیر ہوئے عمر؟ ننگی تلوار ہاتھ چلائی ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں اج فیصلہ کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ کیڑا فیصلہ کرنا ہی؟ عمر آتا ہے اج میں محمد الرسول اللہ نو ختم کرنا ہے۔ ایک دوجے نال نہیں رہا، بیوی خامد نال نہیں رہی، خامد بیوی کو جدا ہو گیا، ساری قوم دے اندر تفرقہ آ کے پیدا کر دیتا ہے، لڑائی شروع ہو گئی، اختلاف شروع ہو گیا ہے، خاندان تے قوم تقسیم ہو گئی۔ اج میں محمد الرسول اللہ نو قتل کر دیونا ہے، اج میں پکا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، جتھے بھی میں نو محمد الرسول اللہ ملے میں اتے ختم کر دیونا ہے۔ صحابی آتا ہے یار میری گل سن، قطرہ ٹھنڈا ہو کے میری گل بات سن لے، تو جڑا دائما محمد نو قتل کرنا ہے، محمد کوئی اکیلا تا نہیں، آخر محمد منن والے تائیں، محمد دا خاندان بھی ہے، بنو ہاشم میں بھاویں جو انہوں نے اختلاف ہے محمد الرسول اللہ نال، عقیدے دا اختلاف ہے، مگر قوم تے خاندان دا اثر ہوندا ہے۔ اس واسطے اگر تے محمد الرسول اللہ نو قتل کیتا، تینوں بھی چھوڑنا کسے نے نہیں۔ تو انج نہ سمجھے جو میں اسی طرح چلدا پھر دارا سا دنیا دے اندر تے دوسری گل لے وے، تو تا دے میں محمد نو قتل کرن واسطے جا رہے ہیں، پہلے اپنے گھر دا حال تا ویکھ۔ وہ آدھا کیویں گھر دا حال ویکھاں؟ صحابی آدھا ہے تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی تے تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔
حضرت عمر نے جویں گل سنی فوراً انہاں پیراں تے واپس آ گئے. آدھا میں پہلے خبر تا لیواں جو یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. یہ کیویں ہو سکتا ہے جو میرے قریبی رشتہ دار میری سکی ہمشیرہ اسلام قبول کرے, میرا بہنوئی اسلام قبول کر گئے, میرے واسطے وقت مر ونجن ہویا, اس واسطے میں محمد نو قتل کرن واسطے جا رہا ہوں تے میرے گھر دے اندر اسلام داخل ہو جو اتھاؤ واپس ہوئے تے اپنی گھر اپنی بہن دے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا تے جلے کان لا کے دروازے نال سنیا تے آواز آندی پئی کلام دی تلاوت دی. مکان وچوں آواز آندی پئی ہے کسے چیز دی پڑھن دی. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا, جے بہن نے ویکھیا تو عمر دروازے تے آیا کھلوتا ہے. اس واسطے دل دے اندر تا یہ خیال ضرور پیدا ہویا جو ہو سکتا ہے آج عمر بڑے غصے دے اندر ہے تے ساری خیر کوئی نہیں. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولیا. حضرت عمر نے پوچھا سچی گل دسے میری بہن یہ کیڑی شے پڑھ دے پیا ہے, کس چیز دی آواز مینوں آ رہی ہے؟ پہلے تو اس نے کیا یہ تینوں غلط فہمی لگی ہے, کوئی آواز نہیں, کسی چیز دی تلاوت ستا کوئی نہیں کر رہا. اس نے کہا نہیں میں سن کے آندا پیا تو اسلام قبول کر چکے, محمد دا دین قبول کر چکے, مینوں سیدھی سیدھی گل دس. حضرت فاطمہ آکھن لگی بالکل تے ٹھیک سنے, اساں اسلام قبول کیتا ہے. حضرت فاطمہ نے اقرار کیتا تے حضرت فاطمہ دے خاوند تے حضرت عمر دے بہنوئی اس نے بھی اقرار کیتا جو میں بھی اسلام قبول کر چکا. حضرت عمر فاروق نے پہلے تھپڑ مارے اپنی بہنوئی نو, حضرت فاطمہ اگے چھڑاون واسطے ہوئیاں. حضرت عمر نے اپنی بہن نو مارنا شروع کیتا, ماردیاں لو لوہان کر دیتا. جلے خون نکلیا جسوں وچوں حضرت عمر نے اپنی ہمشیرہ دا خون میں کیا پچھا ہٹ گئے تے دل خیال آیا یار میں بہت زیادہ مار بیٹھا, بڑا ظلم کیتا, بڑی زیادتی کیتی. آخر دل دے اندر کچھ ترس آ گیا, دل دے اندر نرمی آئی تے پوچھن لگے میری بہن کیڑی شے پے پڑھ دیا ہے ذرا مینوں سناؤ, لے آؤ میں آپ پڑھنا چاہنا. حضرت فاطمہ آکھن لگی پہلے مینوں یہ تسلی دے جو تو سنو کدائی ضائع نہ کر دے یا اس دی توہین تے بے ادبی نہ کرے. حضرت عمر نے پورا یقین دوایا جو میں کوئی بے ادبی نہیں کرنی. حضرت فاطمہ صحیفہ لے کے اگے آ گئیاں. حضرت عمر ہاتھ وچ پکڑن لگے تے حضرت فاطمہ نے فرمایا نا بھائی عمر اے پاک کلام ہے, تو کافر نہ پاکے, پہلے غسل کر اپنے جسم نو پاک کر تے بعد قرآن نو ہاتھ لا. انہاں دے ایمان دی جرت دا کمال ہے جی. حضرت عمر نے غسل کیتا وتا ہے تے پڑھنا شروع کیتا قرآن پاک دی تلاوت, چونکہ حضرت عمر تا خود پڑھنا جان دے ہیں. جلے پڑھیا شروع کیتا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. پڑھتے گئے تے قرآن دل وچ اتردا گیا. قرآن ہے ہی ایسی شے کافراں دے دل وچ اتر جاندا ہے تے مسلمانوں دے دل اتنے سخت ہو گئے جو پڑھ کے انہاں دے دل تے کوئی اثر نہیں. اصل دل سخت ہو جائے, دل سخت ہو جاوے تا قرآن اثر نہیں کرے. دل وچ نرمی انابت آ جاوے پھر قرآن دا اثر ہوندا ہے. پھر انابت آوے تا قرآن جنہ جئی قوم تے بھی اثر کر جاوے. جنہ بھی قرآن سنیا تے وہ بھی فوراً ایمان لے آئے. حضرت عمر فاروق دے دل دے اندر قرآن اتر گیا تے فرمان لگے جلدی کرو ہن دیر نہ کرو, مینوں گل سمجھ آ گئی یہ قرآن تا واقعی اللہ دی کلام ہے, کسے انسان دی کلام ہو ہی نہیں سکدی. دل دے اندر حقیقت آ گئی, دل دے اندر سچائی آ گئی. حضرت عمر چل پے تے حضرت دار ارقم دے اندر حضرت عمر چلے تے پہنچے. دروازہ
کھٹکھٹایا تے جلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دروازے دے وچوں جھانک کے ویکھیا عمر تلوار لے کے کھلوتا ہے، آ کے نبی پاک نو خبر دیتی جو عمر دروازے تے آیا۔ نبی پاک نے فرمایا کھول لے دروازہ عمر واسطے، جے خیر دے دل نال آندا پیا ہے تو اس دی عزت کرساں، استقبال کرساں، جو برے ارادے تے آندا پیا ہے تو تلوار بھی اسے دی ہونی ہے تے سر بھی عمر دا۔ صحابہ نے دروازہ کھول دیتا، حضرت عمر آ گئے، جویں نبی پاک دے قریب آئے نبی سونے نے حضرت عمر نو چولے وچوں پکڑ کے تے کھچ کے اپنے قریب کیتا تے فرمایا عمر کیڑے ارادے نال آیا ہے، کیڑے پروگرام دے تحت آیا ہے؟ عمر نے عرض کیتا اللہ دے پاک رسول میں تو اسلام قبول کرن آیا۔ جلے اے گل کیتی صحابہ کرام نے گل سنی تے بے ساختہ زبان چوں نعرہ تکبیر بلند ہویا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا، سب تو پہلے نعرہ تکبیر بلند ہویا حضرت عمر دے اسلام لے آون۔ سبحان اللہ۔ عمر اسلام تے آیا تے کیسے انداز نال آیا، اس واسطے میاں آدھے جڑا اچا بندہ ہوئے اعلیٰ شان مرتبے والا ہوئے اس دا آونا بھی بے مثال ہوتا ہے تے اس دا جاونا بھی بے مثال ہوتا ہے۔ عمر آیا بھی بے مثال طریقے نال تے دنیا تے گیا بھی تا بے مثال طریقے نال آیا تاکہ بیت اللہ دا دروازہ کھلا دیتا۔ جلے نماز دا ٹائم ہویا صحابہ کرام نے نماز دی تیاری کی تھی، وضو کرن دا پروگرام کیتا۔ حضرت عمر پوچھن لگ گئے یہ کی کرن لگ گئے ہو؟ پانی جمع کرن لگ گئے ہو؟ ہاتھ منہ دھومن لگ گئے ہو؟ صحابہ نے فرمایا اساں نماز پڑھن دی تیاری کریں دے پیاں تے نماز واسطے طہارت پہلے شرط ہے، وضو کر رہے ہیں نماز دی تیاری۔ حضرت عمر نے فرمایا نماز وقت ہوئے چونکہ نماز اللہ دی عبادت ہے تے اللہ دی عبادت واسطے تا اللہ دا گھر بیت اللہ جو کھلوتا ہے اتھے کیوں عبادت ہوئے، اللہ دے گھر دے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا عمر تینوں پتہ ہے تیری قوم سڑی بالکل اتنی مخالف ہے جو اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر سانو نماز نہیں پڑھن دیں دے۔ عمر نے عرض کیتا اللہ دے پاک رسول عمر بھی اسلام تے آوے تے وت بھی نمازاں چھپ چھپ کے پڑھیاں ونجن ایک گل توت ٹھاندی کوئی نہ۔ آؤ چلیے بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھ دیا، میں ویک ساں کون آندا آ کے سانو رکیندا ہے۔ حضرت عمر چلے گئے بیت اللہ دے اندر، صحابہ کرام بھی نال محمد پاک بھی نال تے بیت اللہ دے اندر پہنچ کے تے حضرت عمر نے اعلان کیتا آ جاؤ قریشیو، اگر کوئی روکنا چاہتا ہے روک لے وے، اج عمر اسلام تے آ گئے، عمر اسلام تے آ گئے۔ اگر کسی دی جرت ہے تو آوے تے سانو روک کے دکھاوے، مگر کسی دی جرت تے مجال نہ ہوئی جو مسلمانوں کوئی اللہ دے گھر کو نماز پڑھن دے واسطے روکے آ۔ اس واسطے عمر اسلام تے آیا تے حضرت عمر دا اسلام تے آونا کوئی عام طریقے نال نہیں، محمد سونے نے آپ دعائیں کر کر کے اللہ کو منگیا۔ نبی سونے نے دعا کی تے اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن الحشام، اے اللہ اسلام نو عزت عطا فرما، اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام نو سرفرازی عطا فرما۔ تے میں محمد رسول اللہ دیا نظراں دے اندر دو بندے مکے شہر دے اندر راندن، انہاں دو بندیاں وچوں ایک بندہ اسلام تے آوے تا تیرا اسلام سرفراز ہو جائے، تیرا اسلام غالب ہو جائے، اسلام نو عزت سرفرازی مل جائے گی۔ اللہ سائیاں میں محمد دی دعا قبول کر، انہاں دو بندیاں وچوں جیڑا تینوں پسند ہے اس نو اسلام تے گھننا۔ نبی پاک نے راتی دعا کی تھی، صبح ہوئی عمر اسلام تے آئے۔ اس واسطے لوگ آدھے باقی تمام صحابہ او نبی دے مرید تے حضرت عمر صحابی بھی ہے تے محمد دی مراد بھی ہے۔
باقی تمام صحابی مرید محمد دے تے حضرت عمر مراد محمد مراد آدن طلب تے خواہش تے چاہت نبی پاک نے طلب کیتا ہے اللہ نو جو اللہ کو لوں جو اللہ سائیاں عمر نو اسلام تے گھننا تاکہ اسلام سر بلند ہو جائے. اور حضرت عمر جلے دنیا تو گئے تب مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھیں دے ہوئے چلے گئے. اور حضرت عمر دی خواہش آئی دلی خواہش ہے اللہ میں نو شہادت دی موت عطا. کیڑی موت؟ شہادت دی موت عطا فرما. تے نال دوجی خواہش اے بھی آئی جو مدینہ رسول دے اندر موت نصیب ہے. لوگ سن دے ان دعا عمر فاروق دی تا حیران ہو دے ان یہ عمر کیسی دعا کریں دن ہکا دن شہادت دی موت نصیب کر تے دوجا ود دعا کریں دن مدینہ رسول دے وچ موت نصیب کر. شہادت مل دی ہے مارکہ کارزار دے اندر میدان جہاد دے اندر لڑدے ہوئے ہیں اور جہاد مدینہ شہر تا نہیں ہونا جہاد تو ہونا ہے باہر نکل کے ہونا ہے. تا عمر فاروق عجیب دعا کریں دن جیڑی یہ ایک دوئے نال ملتی نہیں ایک پاسے مدینہ رسول دے وچ موت طلب کریں دن دو جہادن شہادت دی. اللہ پاک نے دوئیں کٹھیاں چاہیے. مدینہ رسول صرف نہیں مسجد رسول دے وچ اللہ نے شہادت دی موت دیتی اور شہادت دا رتبہ فائد کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واسطے دوستو ویسے تو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑی شان والے بڑی عزت والے بڑے مرتبے والے مگر اللہ نے یہ شانہ تقسیم کیتی ہیں نا شانہ تقسیم کیتے ہیں. پہلے اللہ نے دو گروہ ذکر کیتے ہیں صحابہ دے مہاجرین اور انصار. یہ عمل دے اعتبار نال تقسیم ہے درجے دے اعتبار نال تقسیم نہیں. انج نہ آکھ سکدے جو مہاجرین دا درجہ زیادہ ہے انصار دا کم ہے یا انصار دا درجہ زیادہ ہے مہاجرین دا کم ہے. مہاجرین تے انصار دی تقسیم صرف عمل دی بنیاد تے جنہ ہجرت والا عمل کیتا وہ مہاجرین اکھوائے جنہ نصرت والا عمل کیتا وہ انصار اکھوائے. ایک تقسیم اللہ نے کیتی ہے درجے دے اعتبار نہ. اللہ کریم فرماتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ. دوسری جگہ سے فرمایا لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے نبی دے صحابہ تھوڑے وچوں یہ سارے جتنے تساں ہو مرتبے دے وچ برابر نے. جڑے پہلے ایمان گھنا ہے اور پھر اس کے بعد فتح مکہ تو پہلے جنہاں نے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا ہے تے اللہ دے رستے وچ جہاد کیتا ہے انہاں دا رتبہ اعلیٰ ہے انہاں کولوں جڑے فتح مکہ تو بعد او ایمان لے آئے تے پھر انہاں جہاد کیتے ہیں تے اللہ دی راہ تے خرچ کیتا ہے. مکہ فتح ہون تو پہلے ایمان لے آون والے او کیا ہیں انہاں دا درجہ اعلیٰ ہے وہ اعلیٰ درجے میں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تو اس طرح اللہ نے دو گروہ بنا دیتے درجے دے اعتبار نال. فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آون والے اور اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرنے والے انہاں دا درجہ اعلیٰ ہے اور جڑے مکہ فتح تو بعد ایمان لائے انہاں دا درجہ پہلے تو کم ہے. پھر اس تو بعد چار صحابہ ہیں جنہاں دا سارے تو مرتبہ اعلیٰ ہے. چار صحابہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور علی المرتضیٰ جنہاں نو آدن خلفائے راشدین. اج کل دے نوجواناں کو پوچھو نا خلفائے راشدین کون ہیں انہاں دے نام دسو کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں نوجوانوں. خلفائے راشدین چار خلیفے راشد برحق خلیفے جنہ دی حکومت تے جنہ دی اقتدار اور جنہ دی حکومت دا نظام سارا اسی طرح چلے ہے جویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر خلفائے راشد. پھر خلفائے راشدین دے وچوں
سب تو اول درجہ تے نمبر کہندا بولو سارے حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا درجہ عمر فاروق، تیسرا درجہ عثمان غنی، چوتھا درجہ علی المرتضیٰ۔ خلافت دے اعتبار نال بھی اسی طرح ترتیب ہے، اور مرتبے دے لحاظ نال بھی یہ ترتیب ہے۔ اللہ کریم صحیح سمجھ لے اور صحابہ کرام دی عزت اور ادب احترام سانو کرن دی توفیق عطا۔ ثم قال سبيلك أخبار غير أعياد أيام يبعثون